شیطان، یعنی کہ اس راز کو شیطان نے راز کا کہ جب انسان کامیابی اور فلاح تک پہنچتا ہے، اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو انسان اس کو ناشکری کا سبق پڑھا دیتا ہے، اور وہ جب ناشکری کا سبق پڑھا دیتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، یعنی کہ اپنی اس نعمت سے مجھے محروم کیا۔ اس طرح وہ شیطان اپنا کام کرتا جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ہار مان جاتا ہے، اور یہ ایک ناشکری کا سبب ہوتا ہے، وہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ جب ناکام ہوتا ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتا کہ یہ کام پھر سے بھی ہو سکتا ہے، وہیں پر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کا ناشکر گزار بندہ بننے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں چند افراد ایسے بھی ہیں، یعنی کہ چند ایسی ہستیاں ہیں، یعنی کہ انبیاء، اولیاء، رسول۔ ان لوگوں نے اس راز کو جان لیا تھا کہ کامیابی اور فلاح اور صرف اس راز میں ہے، یعنی کہ اللہ کی شکر گزاری میں، اسی سے فلاح حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنے چاہوں گی۔ وہ واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام مال مویشی، گائے، بھیڑ، ان سب کا مالدار ان کے پاس تھا۔ ان سب چیز کی وجہ سے وہ بہت ہی مال و دولت والے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہمیشہ، اور ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور عدل اور انصاف میں کوشش کرتے تھے کہ اسی چیز میں وہ اپنا وقت گزاریں۔ لیکن حضرت ایوب کی اس خوشحال زندگی سے شیطان کو جب حسد ہوا تو اس شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا، یہ بندہ، یہ ایوب آپ کی اس لیے شکر گزاری میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے کہ آپ نے اس کو خوشحال زندگی عطا کی ہے، آپ نے کوئی بھی اس کو مصیبت یا مصائب میں نہیں کیا، تو اسی لیے وہ آپ کا ہر وقت شکر بجا لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس شیطان نے عرض کیا کہ مجھے بطور امتحان کے طور پر مجھے حضرت ایوب کی زندگی پر مسلط کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی اور حضرت ایوب کی آزمائش کے لیے اسے اجازت دے دی کہ جاؤ، تم جتنی کوششیں کر سکتے ہو کر لو۔ اس شیطان کو اجازت ملتے ہی اس شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اس کی جسم پر حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم پر مسلط ہوئے اور ان کے تمام تر مال و دولت سب کچھ چھین لیے گئے، یعنی کہ سب کچھ نابود کر دیا اس نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی جس حال میں بھی رہے، شکر گزاری ان کی بڑھتی گئی۔ کسی بھی ایسے موقع پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کا کوئی شکایت نہیں پیش کی۔ تبھی وہ شیطان ہار مانتا ہے اور اپنی ٹیم کو بلاتا ہے کہ یہ بندہ خدا اتنا ہے، اس نے مجھے اتنا عاجز کر دیا ہے کہ میں ہر ہیلے آزما چکا ہوں، یہ مجھ سے یہ گمراہ نہیں ہو رہا۔ تب وہ اس کی فوج کہتی ہے کہ تم نے آدم کو کہاں سے ورگلایا تھا، کون سا رستہ تھا؟ تو اسی دوران وہ شیطان کو ذہن میں بات آتی ہے کہ میں نے اس آدم کو اس کی بیوی کے ذریعے گمراہ کیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اس نے اپنی بیوی کے ذریعے گمراہ کرنا چاہا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے تھے کہ یہ ساری چال شیطان کی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طور پر اپنی بیوی کو بھی کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا، یعنی کہ شیطان وہ اپنی شکل انسان کی روپ میں آیا اور اس کے پاس کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی بھیڑ وغیرہ کوئی ایسی چیز دی کہ اس کو جو ہے نا میرے نام پر ذبح کر کے اپنے شوہر کو اس کا گوشت کھانا بنا کے کھلاؤ۔ تو اسی دوران وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئی اور یہ واقعہ اس سے بتایا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ساری چال شیطان کی ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں حرام غذا کھاؤں اور میں گمراہ ہو جاؤں، اپنے اللہ کی ناشکری کروں۔ 80 سال میں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا یعنی کہ نعمتوں اور آزمائش کی زندگی گزاری ہے، بہتر زندگی گزاری، اور 70 سال ہو گئے مجھے اس بیماری میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے اللہ کے ساتھ کہ اس نے مجھے 80 سال اپنی نعمتوں سے نوازا، کبھی بھی کوئی غم نہیں دیا، اور یہ 70 سال میرے لیے کیا چیز ہے؟ کیا 70 سال میں اپنی یہ مشکلات مصائب برداشت نہیں کر سکتا؟ تو اسی دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو
کہا کہ تم میرے سامنے سے چلی جاؤ اور میں تمہیں 8 کوڑوں سے تمہیں سزا دوں گا، یعنی 8 کوڑے میں تمہیں ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل ہی تنہا اور مشکل وقت، انہیں بیماری نے اتنا گھیر لیا، اس شیطان نے ان کے جسم پر اتنا مسلط ہو گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام صرف اپنی سائڈ چینج کرنے کے قابل بھی نہ تھے۔ تب بھی لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی ناشکر گزاری میں کوئی کمی نہیں لے آئے، یہاں تک کہ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام آخری وقت ان کا تھا، یعنی کہ وہ بہت ہی جب پریشان ہوئے، کوئی بھی نہیں تھا ان کا ساتھ دینے والا، تو انہوں نے اللہ کے پاس عرض کی، دعا کی کہ یا اللہ کسی بیماری نے مجھے آ لیا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے بیماری دی اور تو ہی مجھے شفا دے، یہ نہیں کہا۔ اگر ہمیں آج ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری دی ہوئی آزمائش ہے، تو نے ہی مجھے یہ بیماری عطا کی ہے اور تو ہی مجھے اس سے نجات۔ لیکن دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ مجھے رحم فرمائیں مجھ پر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایوب نے ہمیں پکارا اور ہم نے انہیں شفا عطا کی اور تمام اس کا کنبہ اسے واپس لوٹا دیا، یعنی کہ اتنی بیماریوں میں بھی رہ کر اللہ کی ناشکری کبھی نہیں کی، شکر بجا لاتے رہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو کسی کو کچھ ذرا سا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔